کیا آپ اس گھڑی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب انسان کی روح اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دبنے لگتی ہے، جب آنکھوں میں نیند نہیں، دل میں سکون نہیں اور ہر سانس خدا کی طرف لوٹنے کی پکار کرنے لگتی ہے؟ ذرا سوچئے، ایک انسان جو ہر سانس میں خدا کو تلاش رہا ہو، ایک ایسا دل جو ہر دھڑکن میں رب کا نام پکار رہا ہو، اور جب وہ دل امتحان کے اس مقام پر کھڑا ہو جہاں عشق اور یقین کی ہر حد پار کرنی ہو۔ یہ کہانی صرف بابا فرید کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اس تڑپ کی، اس تلاش کی اور اس توبہ کی جو ہر گناہ گار دل کو اللہ کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بابا فرید نے اپنی روحانی سفر کی شروعات اس مقام سے کی جہاں سوال اور شنکاؤں نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر انہوں نے دل میں سوچا، کیا یہ ولی ہیں جو سوکھا پیڑ تک ہرا نہیں کر سکے؟ لیکن اگلے ہی پل ایک نظر نے ان کے سارے سوالوں کو خاموش کر دیا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ سوچئے، ایک نظر جو آپ کے پورے وجود کو ہلا دے، ایک نظر جو آپ کے گناہوں کے پردے ہٹا دے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب فرید کو اپنے عشق کا امتحان دینا پڑا۔ سرد موسم کی کڑاکے کی ٹھنڈ اور ایک حکم، گرم پانی لاؤ۔ لیکن شرط کیا تھی؟ اپنی آنکھ قربان کرنا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا آپ کر سکتے ہیں ایسی قربانی؟ فرید نے بنا ایک پل سوچے اپنی آنکھ نکال دی، کیونکہ ان کا عشق رب کے لیے تھا، ان کا یقین اپنے پیر پر تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے فرید کو صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک روحانی مثال بنا دیا۔ یہ داستان صرف سنی نہیں جاتی، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی گناہوں سے توبہ کی ہے، یہ کہانی اس موڑ کی ہے جہاں انسان خدا کے قریب آ کر اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ آج یہ داستان سن کر کیا آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اپنے رب سے معافی مانگ کر اس کی رحمت کے سائے میں لوٹنا نہیں چاہیں گے؟ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، اپنی روح کو بدلنے کے لیے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیا ہوتا ہے جب انسان کا دل اس قدر خدا کی محبت میں ڈوب جائے کہ ہر سانس عبادت بن جائے اور ہر لمحہ خدا کی تلاش میں بدل جائے؟ یہ کہانی ہے بابا فرید کی، جن کی زندگی روحانی تڑپ، قربانی اور اللہ سے محبت کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر سننے والے کے دل کو جھکجھور دیتا ہے۔ روح کی تلاش، تڑپتی آتما اور ایک عجیب سے سکون کی خواہش میں بابا فرید خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچے۔ دل میں امیدیں اور سوالوں کا سمندر تھا، لیکن جب انہوں نے غریب نواز کو دیکھا تو ان کے دل میں عجیب سے خیال اٹھے۔ خواجہ غریب نواز سوکھے پیڑ کے نیچے تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا فرید نے سوچا، کیا یہی وہ ولی ہیں جن کی اتنی شان سنی تھی؟ یہ تو خود اس سوکھے پیڑ کو بھی ہرا نہیں کر پائے جس کے نیچے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ واقعی اللہ کے نزدیک ہیں؟ لیکن غریب نواز، جن کی نگاہیں انسانی دلوں کو پڑھنے کا ہنر رکھتی تھیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے پیڑ کی اور دیکھا۔ جو سوکھا ہوا پیڑ تھا وہ پل بھر میں ہرا بھرا ہو گیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ نظر ڈالی اور وہ ہرا پیڑ سوکھ گیا۔ یہ سلسلہ کئی بار دہرایا گیا۔ سوکھا ہرا بنتا اور ہرا پھر سے سوکھ جاتا۔ پھر غریب نواز نے بابا فرید کی اور اپنی محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، فرید، تو مرید ہونے آیا ہے یا رب سے جھگڑا کرنے؟ یہ سن کر بابا فرید کا دل جیسے پگھل گیا۔ شرمندگی، ادب اور محبت کا سنگم ان کے دل کو جکڑنے لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ والے اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس دن بابا فرید نے
सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ही नहीं बने, बल्कि वह समझ गए कि वली का दर्जा इल्म और रूहानी ताकतों से परे खुदा के फैसलों को कबूल करने में है। यह उनकी जिंदगी का वह लम्हा था जिसने उनके ईमान को और भी गहरा कर दिया। गरीब नवाज की चौखट ने बाबा फरीद को एक नई राह दिखाई, खुदा की मोहब्बत और उसके हुक्म के आगे सर झुकाने की। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में तड़पते दिल और रूहानी तलाश के साथ पहुंचे बाबा फरीद को एक नई मंजिल का इशारा मिला। गरीब नवाज ने अपनी रहमत भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फरमाया, फरीद, तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है। तुम्हारे लिए जो रूहानी खजाना लिखा गया है वो दिल्ली में है। वहां तुम्हारे लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। उनकी चौखट पर जाकर अपने सफर को मुकम्मल करो। यह सुनकर बाबा फरीद का दिल एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद से भर गया। उन्होंने गरीब नवाज के हुक्म को सिर झुकाकर कबूल किया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। सफर लंबा था, लेकिन उनके दिल में जो आग लगी थी उसने हर मुश्किल रास्ते को आसान बना दिया। जब वह दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तलाश करना शुरू किया। उनके दिल में एक तस्वीर बनी हुई थी कि यह वली कामिल एक गंभीर शख्सियत होंगे जिनकी रूहानी शान देखते ही दिल झुक जाएगा। लेकिन जब वह पहुंचे तो देखा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बच्चों के बीच खेल रहे थे। यह देखकर बाबा फरीद के दिल में सवाल उठे, क्या यही वह शख्स हैं जिनकी तरफ मुझे भेजा गया है? बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्या मैं सही जगह पर हूं? बाबा फरीद के दिल में हल्की सी हैरानी और उलझन थी, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी नजरें दिलों के भेद को जानती थीं, उन्होंने बाबा फरीद की ओर देखा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। उस एक नजर ने उनके दिल में उठे सारे सवालों को जैसे पिघला दिया। वह नजर सिर्फ एक नजर नहीं थी, वह रूह को झंझोड़ देने वाली, सब्र और मोहब्बत का पैगाम देने वाली नजर थी। उस पल बाबा फरीद समझ गए कि वली की पहचान उसकी सादगी, उसके अखलाक और उसकी रूहानी ताकतों से होती है, न कि उसके बाहरी तौर तरीकों से। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सादगी और उनकी मोहब्बत ने बाबा फरीद के दिल में एक नई रूहानी आग भर दी। यह मुलाकात बाबा फरीद के सफ़र का वह मोड़ थी जिसने उन्हें एक नई मंजिल और एक नई पहचान दी। बचपन की वो सुनहरी यादें जहां एक माँ के किरदार ने आने वाली पीढ़ियों को रूहानी तालीम का सबसे बड़ा सबक दिया। बाबा फरीद छोटे थे, मासूमियत से भरे हुए। एक दिन उनके दोस्तों ने अम्मी जान से कहा, खातून, तेरा बेटा तो अजीब है। हमारे बच्चे खेलते हैं, शरारत करते हैं, लेकिन तेरा बेटा खेल खेल में भी खुदा का जिक्र करता है। यह तो अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। अम्मी जान ने अपने बेटे की तारीफ सुनकर सिर झुकाया, लेकिन उनकी नजरों में वह नरमी और तहजीब थी जो एक माँ को दूसरों से जुदा करती है। मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया, यह कमाल सिर्फ मेरे फरीद का नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। आज तक मैंने कभी अपने फरीद को बिना वुजू दूध नहीं पिलाया। जो रूह तक पहुंचता है उसे पाक और साफ होना चाहिए। यह जवाब सिर्फ एक माँ की तालीम नहीं थी, यह हर उस माँ के लिए एक पैगाम था जो अपनी औलाद को दुनिया के सबसे बड़े तोहफे रूहानी तालीम से महरूम कर देती है। आज जब बच्चों को खेल खिलौने के नाम पर मोबाइल और टीवी पकड़ा दिया जाता है, तब यह मिसाल हमें एहसास दिलाती है कि बच्चों के दिल और दिमाग को पाकीज़गी और इल्म की रोशनी से रोशन करना कितना ज़रूरी है। अम्मी जान का यह किरदार बताता है कि अगर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को समझें तो वह फरीद जैसे बच्चों को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो खुदा का जिक्र करना
اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، جو اپنے کردار سے مثال بن جاتے ہیں۔ یہ سبق صرف فرید کی امی جان کا نہیں، یہ ہر ماں باپ کے لیے ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ اولاد کا بھوشیہ ان کے کردار اور دی ہوئی تعلیم پر ٹکا ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ بابا فرید دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں تھے۔ سردیوں کی ایک شام جب کڑاکے کی ٹھنڈ ہوا کے ساتھ ہڈیوں میں اتر رہی تھی، خواجہ قطب الدین نے اچانک فرمایا، فرید، مجھے گرم پانی چاہیے، جاؤ اور جلدی لے کر آؤ۔ یہ بات سنتے ہی بابا فرید نے بنا ایک پل گنوائے سفر شروع کر دیا۔ دلی کے بازاروں اور گلیوں میں وہ در در دستک دینے لگے۔ ان کی زبان پر بس ایک ہی سوال تھا، کیا یہاں گرم پانی ملے گا؟ لیکن ہر جگہ سے صرف انکار ملا۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر میں دبکا ہوا تھا۔ کئی کوششوں کے بعد بابا فرید ایک پرانے ویرانے سے مکان کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا شخص باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کی آواز میں گہرائی۔ بوڑھے نے کہا، گرم پانی چاہیے، لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ بابا فرید نے آدر سے پوچھا، کیا دینا ہوگا؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا، تمہیں اپنی ایک آنکھ کی قربانی دینی ہوگی، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بابا فرید ایک پل کے لیے بھی نہیں جھجکے۔ ان کے دل میں اپنے پیر کے لیے عشق اور ادب کا ایسا سمندر تھا کہ انہوں نے بنا سوال کیے اپنی آنکھ نکال کر پیش کر دی۔ جب بوڑھے نے بابا فرید کا یہ قدم دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس نے کہا، اے جوان، کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ اب تم ایک آنکھ سے دیکھو گے؟ بابا فرید نے سکون بھری آواز میں جواب دیا، میرے پیر کی خدمت میں میری جان بھی قربان ہو سکتی ہے، یہ آنکھ تو بس ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ بوڑھا ان کی اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے گرم پانی فوراً بابا فرید کو دے دیا۔ بابا فرید گرم پانی لے کر اپنے پیر خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں پہنچے۔ انہوں نے ادب سے پانی پیش کیا۔ خواجہ قطب الدین نے غور سے بابا فرید کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، فرید، تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ بابا فرید نے سر جھکاتے ہوئے کہا، حضور، یہ آپ کی خدمت کا چھوٹا سا نذرانہ ہے، میری آنکھ کی قیمت پر مجھے گرم پانی ملا ہے۔ یہ سن کر خواجہ قطب الدین کی آنکھوں میں نور بھر آیا۔ وہ مسکرائے اور بولے، فرید، عشق کا اصلی مطلب یہی ہے، اپنی ہر چیز خدا اور اس کے ولی کے حوالے کر دینا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنی قربانی کا انعام بھی دیکھے۔ یہ کہتے ہوئے خواجہ قطب الدین نے بابا فرید کی آنکھ پر اپنی رحمت بھری نظر ڈالی۔ ان کی ایک نظر سے بابا فرید کی آنکھ پہلے سے بھی زیادہ چمکدار ہو گئی۔ یہ گھٹنا بابا فرید کے عشق اور پیر کامل کے ساتھ ان کی وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ ان کی یہ قربانی صرف ان کی نہیں تھی، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا کہ جب انسان اپنے رب اور اس کے نیک بندوں سے سچا عشق کرتا ہے تو وہ کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس واقعے کو سن کر آج بھی دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر شخص خود سے یہ سوال کرتا ہے، کیا میرا عشق اتنا مضبوط ہے کہ میں خود کو مٹا سکوں؟ کیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی راہ پر لوٹ سکتا ہوں؟ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہے۔ بابا فرید کی طرح اگر ہم اپنے نفس اہم کو قربان کر دیں تو ہمارے لیے بھی خدا کی رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کریں اور خدا کی طرف لوٹیں۔ یہ واقعہ صرف ایک داستان نہیں بلکہ ایک دعا ہے۔
मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना